حکومت کے اتحادی ہیں، آپ لوگ مشورہ نہیں دیتے میں یا اپنی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، یا آپ سے کوئی مشورہ لیتا نہیں ہے؟ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں عبداللہ، میں اپنی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. یہی تو ہماری ریزرویشنز ہیں. ہماری ریزرویشنز کیا ہیں حکومت کے ساتھ؟ ہم بلیک میلر نہیں ہیں. ہم نے تو اپنے جو ہمارے حقوق تھے وہ بھی ہم نے چھوڑ دیے. یعنی مونس علیہ صاحب کی منسٹری ہم نے 1.5 سال پہلے کہہ دیا ہم نہیں لیتے، لیکن مطالبہ اور ہمارے تحفظات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہیں کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے آپس میں مشاورت میں، اور تسلسل قائم رہنا چاہیے. ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور جو ڈیسیژن ہوں ان کو ہو بہو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہماری دوسری بات یہ تھی کہ پالیسی میکنگ کے اندر ہماری ان پٹ شامل ہونی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نوٹس لیتے ہیں اس کے بعد کوئی معاملات درست ہوتے ہیں کہ مشاورت بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی ان کے دیگر معاملات، ظاہر ہے وہ ان کے پاس ایک مسئلہ تو نہیں ہے، وہ دیگر معاملات کے اندر جب اپنی مصروف ہوتے ہیں تو جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے وہ اس کی توجہ اپنے اتحادیوں کی طرف سے بالکل ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کاف لیگ اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے، ایم کیو ایم اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے. یہ مسئلہ اب تک تو ٹھیک ہو جانا چاہیے جب اتحادی ہیں، اور اتحادیوں کے سہارے پرٹیکولرلی پنجاب میں تو حکومت قائم ہی ان کے سہارے ہے. تو کیوں پھر یہ نوبت آتی ہے کہ ان سے مشاورت نہیں ہوتی یا پالیسی سازی میں کوئی انپٹ نہیں لیا جاتا؟ پھر بار بار یہ شکوے شکایتیں کیوں سامنے آتی ہیں؟ عبداللہ، یقیناً یہ اہم نکتہ ہے، لیکن اس سے پہلے وہاب نے جو نشاندہی کی ہے، وہاب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بارودی سرنگیں یا کانٹے جب بچھا دیے جاتے ہیں اور کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو اوورآل اس چیلنج کو اوورکم کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن جو ہمارے پاس ڈبل جیپڈی کیا ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس کشن نہیں تھا، ریزروز نہیں تھے، آپ کے پاس وہ مہنگے قرضے لے کے جو بجلی پیدا کی گئی اور جو ٹیرف ریٹ ڈٹرمن کر دیے گئے، اور جس طرح سے ایسے خوفناک اور ہولناک معاہدے کہ آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، چونکہ ان کی جو جنریشن ہو رہی ہے اس کو آپ نے پے کرنا ہے، اور اس قوم کے خزانے سے وہ زہریلے ٹیکے جو ہیں وہ آئی پی پیز کے ذریعے اس قوم کو لگتے رہیں. انفارچونیٹلی جو اس وقت جو نشاندہی انہوں نے کی کہ کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کی، اپ گریڈیشن کیوں نہیں ہوئی، ہمارے گریڈ سٹیشنز جو ہیں ان کو اور زیادہ ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ امپاور کیوں نہیں کیا، اور عوام تک اس بجلی کو بغیر کسی تعطل کے پہنچانے کے لیے کوئی میکانزم پلان کیوں نہیں کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایوب خان کے دور سے لے کے جو زیرو انویسٹمنٹ تھی ٹرانسمیشن لائنز پہ، یہاں صرف فوکس تھا بجلی پیدا کرنے پہ، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا پی ایم ایل این کی، کیونکہ وہاں پہ کک بیکس اور کرپشن اور ایزی منی زیادہ ایزی سے دستیاب تھی. یہاں چونکہ ٹرانسمیشن لائنز میں تھوڑا ٹائم کنزیومنگ سبجیکٹ تھا، تو یہ دونوں نے اس سے آنکھیں کترائیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ کرائسس کی طرف قوم بڑھی. اب ہم نے پرائورٹائز کیا کہ سب سے پہلے وہ ڈسکورس جہاں پہ لیکن پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم تو زیرو لوڈ شیڈنگ دے کے گئے تھے، تب بھی تو یہی سسٹم بجلی پہنچا رہا تھا لوگوں کے گھروں تک. آپ دیکھیں کہ اس سسٹم کے ساتھ جڑے جو دیگر بٹر ریالٹیز یہ ہیں کہ 3 سال کے اندر آپ سیم سسٹم نہیں رہتا ہے. جو چیزیں آپ کی لگی ہوتی ہیں ان کی ایک گارنٹی اور لائف ٹائم ہوتی ہے. 3 سال کے اندر بہت سارے آپ کے جو انسٹالیشن یونٹ یا وہ آپ کے مرتضیٰ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ضرور کہیں مرتضیٰ، لیکن میں کامل علی آغا صاحب کی بات کا بھی جواب دینا چاہوں گی. دیکھیں آغا صاحب جو عوامی مفاد کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں اس وقت ہمیں اس کرائسس کا سامنا ہے کہ بجلی دستیاب ہے لیکن ڈسٹریبیوشن میکانزم اور ٹرانسمیشن لائنز میں اتنی کیپیسٹی اور ان کی اپنی ایک بسودہ حال جو سچویشن ہے، اس کی وجہ سے وہ کرائسس آتا ہے جس کو وہ شیڈ مینجمنٹ کہہ رہے ہیں. میں اس کو لوڈ مینجمنٹ کہوں گی، کیونکہ لوڈ مینجمنٹ اور لوڈ شیڈنگ میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ لوڈ
ایکسٹرا لائنز کے اندر آتا ہے تو پھر کہیں سے آپ کو آف کرنا ہے، کہیں آن کرنا ہے، پھر جا کے آپ نے اس سسٹم کو کامل علی آغا صاحب ایک اور شکایت بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پالیسی میکنگ میں مشاورت نہیں کی جاتی، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں، اور سیکنڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ توجہ نہیں دیتی ہے اتحادیوں پر. جائز تحفظات جو ہیں ان کو فی الفور اس کا ازالہ کیا جائے گا، اور جو یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ کنسلٹیشن پروسیس میں ان کو حصے دار ہونا چاہیے تو بالکل ہے، اور اگر کہیں کوئی گیپ ہے تو اس کو اور زیادہ ایفیکٹیولی ان کو امپاور ہونا چاہیے اس پروسیس میں، کیونکہ یہ حکومت کے اندر امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہیں. لیکن میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ یہ سٹیک ہولڈر ہوتے ہوئے رسپانسبلٹی بھی انہوں نے شیئر کرنی ہے، سکسیس بھی اور فیلئر بھی، دونوں میں ان کا ایکول حصہ ہے. تو لہٰذا یہ جہاں بہتری کی گنجائش ہے یہ پارٹی سطح پہ ہماری رہنمائی کرے. وہ کہتے ہیں جی میں تو رسپانسبلٹی مانتا ہوں. اچھا مرتضیٰ کوئکلی یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ، تو آپ اپنا پوائنٹ دیجئے، اس کے بعد آغا صاحب سے بڑا ایک اہم سوال بھی ہے وہ بھی کرنا ہے. عبداللہ جو ابھی فردوس صاحبہ بات کر رہی تھی، دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پرابلم آئیڈینٹیفائی کرے. حکومتیں پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، لیکن وہ عوام کو پرابلم کا حل. میں آپ کو 60 سال سے اگر وہ پرابلم اس ورثے میں ہمیں ملے ہوں تو وہ اتنی جلدی حل نہیں ہوتے بیٹے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، کنسسٹنسی چاہیے، ریسورسز چاہیے، اور اوورآل کنٹینیوٹی چاہیے، اور نیچے جو آپ کا سٹرکچر ہے، جو مین پاور ہے، اس کے اندر ول پاور چاہیے. تو جو بھرتی ہوئے آپ کا سٹاف اور سارا اے ٹو زی سفارشی کلچر کی پیداوار وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ریزالو چاہیے. فردوس صاحبہ پلیز، ڈاکٹر صاحبہ مرتضیٰ کو کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. جی دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پرابلم بتانے کے لیے نہیں آتی، پرابلم حل کرنے کے لیے آتی ہے. اگر آج حکمران یہ کہنا شروع کر دیں کے پرابلم بھی مرتضیٰ حل ہونے ہیں نا، وہ کراچی میں ہے، وہ کیوں نہیں حل ہوئے ابھی تک؟ کراچی کے اندر آپ بیٹھے ہیں تو کے الیکٹرک کا کون ذمہ دار ہے؟ اچھا کراچی الیکٹرک کو وفاقی حکومت اس کی شیئر ہولڈر ہے 25%، اور باقی صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ میری بات سن لیں گے؟ آپ بولیں ڈاکٹر صاحب پلیز مرتضیٰ کو اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کرنے دیں. آپ میری والدہ کی کالج رہی ہے، میں بڑا آپ کا احترام کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا رشتہ ہے وہ یہاں سٹارٹ ہو. میں نہیں چاہتا میں آپ کی بات کو ٹوکوں، آپ اپنی بات کریں، میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہوں گا. آپ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے، آپ مجھے جواب دے دیجئے گا. کراچی الیکٹرک کو وفاقی حکومت کنٹرول کرتی ہے، 25% آپ کے اس میں حصے ہیں، اس کے اندر آپ کے 2 ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں. نیپرا وفاقی ادارہ ہے جو کہ کراچی الیکٹرک کو ریگولیٹ کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ سندھ حکومت کے اوپر نہیں ڈال سکتی. میں گزارش بحیثیت شہری آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3 سال کے اقتدار کے بعد آپ کو لوگوں کو پرابلم نہیں بتانی چاہیے، پرابلم کا حل بتانا چاہیے. مسائل نہیں بتانے چاہیے، مسائل کا حل بتانا چاہیے. دوسری بات میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں جن حکومتوں نے ٹرانسمیشن کے اوپر کام کیا، آپ کی حکومت نے ان کے خلاف کیسز بنائے. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا، سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی بنائی تاکہ جو بجلی آپ نیشنل گریڈ کو پرووائڈ کر سکے، ڈسٹریبیوٹ کر سکے. نتیجہ یہ ہوا جو بیوروکریٹس ہیں اور جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے خلاف نیب کے مقدمات بن گئے اور وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو جب آپ اپنے بیوروکریٹس کو آپ بول سکتی ہوں عبداللہ کہ وہ نیب میں کیوں گئے، وہ حاجی اور امام مسجد ہوتے ہیں، اس کا جواب ہم لیں گے، اس کا جواب بھی لیں گے، اور بھی بہت سے اہم پوائنٹس ہیں. جی مرتضیٰ کمپلیٹ کر لیں، I have to take a break. جی میں صرف کمپلیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ذمہ دار حکومت ہوتے نا تو اس طرح کی جو سکسیس سٹوریز ہیں آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے. سندھ نے اپنا ٹرانسمیشن کا کام سٹارٹ کیا، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ نے ان سیاسی لیڈران کے خلاف، ان بیوروکریٹس کے خلاف آپ نے جعلی مقدمات بنائے. ان میں سے کچھ بیوروکریٹ اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، اچھے افسران ہیں، لیکن آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج افسران ڈرتے ہیں دستخط کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، جس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. اور اب آپ لوگ کہتے ہیں اچھا جی مرتضیٰ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جعلی مقدمات بنائے، سندھ نے ایک انیشیٹو لیا ٹرانسمیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے. اس کا جواب بھی لیں گے، اور بھی اہم معاملات ہیں. آغا صاحب آپ سے بھی کچھ سوالات کرنے، ایک بریک لیتے ہیں مختصر سی، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو کیپٹل ٹاک. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. کامل علی آغا صاحب مجھے کیٹیگوریکلی بتائیے گا، اس سے پہلے کیونکہ آپ جیو پہ بیان دے چکے ہیں کہ کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، جبکہ عمران خان صاحب
90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کرنے کے وعدے اور نعرے کے ساتھ میدان میں آئے اور پھر برسر اقتدار ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے یا پھر آپ اپنے بیان پر قائم ہیں؟ پہ تو کرپشن کسی حد تک کم ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں، اور عمران خان صاحب کی نیت کے اوپر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہو اور فی الفور ختم ہو، لیکن سسٹم جو ہے اس ملک کے اندر وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. وہ سسٹم جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر نیب کسی کو پکڑتی ہے تو عدالتوں کے ذریعے ریلیف مل جاتی ہے، اگر عدالتیں کسی کو سنب کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ادارے جو ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو یہ سارا نظام اس قسم کا ہے کہ جب تک یہ بوسیدہ نظام جو ہے، جو کرپشن کا نظام ہے، وہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک عمران خان صاحب کی خواہش جو ہے وہ اس حد تک نہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے آپ نے کہا عمران خان کی نیت پر آپ کو شک نہیں ہے. جی جی میں ایک اپنی بات مکمل کر لوں. یہ کرپشن کے رولے سے اور شور سے اور عمران خان صاحب کی جو کنٹینیوس ایک جہد ہے اس کو دیکھتے ہوئے نیچے والے طبقے نے، نیچے والے افسران نے اور اداروں کے نیچے والے عملے نے تباہی مچا دی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لے کے اپنے ریٹ بڑھا دیے ہیں. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اب تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کام، اور اوپر بھی پہنچانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ ظاہر ہے ایک کلچر بن چکا ہے. اس کے اوپر جو ہے گرفت ایک نظام جو ہے وہ لا سکتا ہے. اگر نظام درست نہیں ہوگا تو میں معافی سے عرض کروں گا. یہ تو بڑی خوفناک بات ہے کہ جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے کام کرنا یا کام آپ کا نکلوانا، تو آپ زیادہ پیسے دیے جائیں گے. آغا صاحب، آپ نے ویسے ابھی جو ریزرویشنز رکھے کہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ توجہ نہیں دیتی اتحادیوں پر، یہ تو ایسے ریزرویشنز نہیں تھے جو کل آپ کابینہ اجلاس میں یا طارق چیمہ صاحب کابینہ اجلاس میں سب کے سامنے نہ رکھ سکتے. سب بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو جاتی. کیا کچھ اور معاملات ہیں جو آپ الگ سے وزیر اعظم سے کرنا چاہتے ہیں اور یہ الگ سے ٹائم مل گیا ہے کیا ملاقات کا اتحادیوں کو، کاف لیگ کو؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے تحفظات ہیں کہ یہ کوئی نئے نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس میں کوئی خفیہ مذاکرات کرتے ہیں. ہم جو کچھ کہتے ہیں نہیں تو کل کیوں نہیں رکھے؟ کابینہ ارکان پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، کل رکھ دیتے بات. کابینہ اجلاس کے اندر جتنی گفتگو ہو سکتی ہے اتنی گفتگو طارق بشیر چیمہ صاحب نے کی ہے. وہ بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور بڑے منجے ہوئے پولیٹیکل ورکر ہیں اور پرانے تجربہ کار اور کامیاب ایک سیاستدان ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جس حد تک وہاں پہ بات کرنی تھی وہ کر دی. اور یہ دیکھیں نا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا عبداللہ. یہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہوا ہے کہ کس جگہ پہ جا کے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. ہم جب بھی ریزرویشن مذاکرات کی ٹیمیں آتی رہیں، ہمیں تسلیاں دیتی رہیں، اور وہی ایک ندی کے دو پارٹ والی بات کہ مسئلے کا حل اسی وقت نکلا ہے جب معاملہ عمران خان صاحب کے پاس سامنے جاتا ہے. وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں، وہ پھر ہدایات جاری کرتے ہیں، تو کچھ عرصہ معاملات جو ہیں وہ درست رہتے ہیں. اور کل والا معاملہ تو یہ تھا نا کہ ایک تو بجٹ جو ہے وہ تھا، اور بجٹ کے اندر ظاہر ہے اگر ہمارے نمائندے جو ہیں، ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہماری جماعت کے ہیں، اگر ان کو اپنا ترقیاتی فنڈز کے اندر ڈیو رسپیکٹ نہیں ملے گی، ان کو شیئر نہیں ملے گا، تو پورا سال وہ روتے رہیں گے. اور پھر جو ہم کلپتے رہے ہیں ہمیشہ کہ جی توجہ دیں، عوامی مسائل کے اوپر توجہ دیں، مہنگائی کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، لا اینڈ آرڈر درست ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ کنٹینیوٹی اس کے اندر رہی اور درست نہ ہوئی تو پھر فیس تو پی ٹی آئی کو بھی کرنا پڑے گا اور ہمیں بھی کرنا پڑے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ معاملات فیس تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں روتے رہے مہنگائی، کرپشن، بیڈ گورننس، لیکن ظاہر ہے کہ آپ لوگ اپنی راہیں جدا نہیں کریں گے. یہ تو آپ کی لیڈرشپ پہلے سے واضح کر چکی ہے. جی ایک بات اور، کل جو طارق بشیر چیمہ صاحب کی بات تھی اس کے اندر ان کو تشویش ایک اور بہت اہم معاملے پہ تھی، وہ ہے بہاولپور کا پانی. پچھلے دنوں میں سارے پاکستان میں پانی کم ہوا، لیکن
ریشو سے زیادہ جتنا کم ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ کم کر دیا گیا، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ پانی گیا کدھر، یعنی آگے پانی جا رہا ہے اور وافر جا رہا ہے، لیکن بہاولپور کا پانی، بہاولپور ایک زرعی رقبے والا علاقہ ہے، وہاں پہ کپاس جو ہے جو سونا اگلتی ہے وہ زمین، اور پاکستان کے اندر ڈالروں کی بھرمار ہوتی ہے، پچھلی دفعہ بھی اس سے پچھلی دفعہ بھی اسی قسم کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہاں پہ کپاس کی فصل جو ہے بہت کم ہوئی، اور اس وقت بھی اندیشہ ہے کہ اگر پانی پورا نہ ملا تو وہاں پہ مزید پانی کا مسئلہ تو آپ نے بہاولپور کی بھی بات کی ہے، سندھ بھی اپنا مقدمہ پانی کا اٹھا رہا ہے کا اظہار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے آئیں گے، ابھی پانی کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں بہاولپور کے لیے، ساتھ ہی آپ کا ٹویٹر پہ ہم نے بیان دیکھا، آپ نے کہا جی سندھ حکومت آپ کے نشانے پر ہے، اور پرٹیکولرلی وزیر اعلیٰ سندھ کے کبھی پانی کے معاملے پر جھوٹا پروپیگنڈا تو کبھی بے بنیاد الزامات سے سندھ کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہیں، جھوٹ کے سہارے وزیر اعلیٰ سندھ سیاسی منظرنامے پر زندہ رہنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اب آغا صاحب بھی پانی کے معاملے پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پانی کے معاملے پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے سندھ حکومت؟ عبداللہ، جو وہاب نے بات کی کہ کسی کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یا کسی ایسے بیوروکریٹ کو یا سیاسی شخصیت کو کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں یا نیشنل انٹرسٹ میں کسی نے کام کیا ہے تو اس کو نیب نے جو ہے گرفتار کیا یا کیسز بنائے ہیں یا وہ ریفرنس کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ سب وہاب سمیت ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نیب کسی بھی ایسے شخص پہ ہاتھ نہیں ڈالتی جو کسی نہ کسی جگہ پہ اگر وہ دانستہ غیر دانستہ اس کی انوالومنٹ نظر نہ آئے، اور قومی اثاثے جو ہیں ان کا تحفظ یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور معاشرے میں وہ تمام جو ایشوز اور پہلو جس کی نشاندہی کامل آغا صاحب نے کی ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنا اس حکومت کا عزم ہے، اور وزیر اعظم کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ان کالی بھیڑوں کا ہر محکمے سے صفایا کریں گے۔ یہ وہ بات جس کی طرف یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کا خوف جو ہے کہ بھی عمران خان کے نام لینے سے وہ میرا حال وضاحت کر دیں کہ یہ عمران خان کا خوف ہے کہ وہ کسی کو نہ کھانے دے گا نہ کھاتا ہے، تو جب وہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے تو وہ خوف جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ڈیلنگ کا ریٹ جو ہے، جو اس سے پہلے ٹیبل کے اوپر ڈیلنگ ہوتی تھی اور جو اس سے پہلے جو ہے سرے عام عوام کی جیبوں پہ ڈھاکے ڈالے جاتے تھے، کرپشن اور کک بیکس کو فخریہ پیشکش کے طور پہ اون کیا جاتا تھا، وہ اب انڈر دی ٹیبل اگر خوف کے ساتھ کوئی نفی میں اثر اٹھا رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت پرٹیکولرلی سوشل میڈیا پہ اور وزیر اعلیٰ سندھ آپ کے نشانے پر کیوں ہیں؟ جی یہ وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھیں گے، مرتضیٰ سے بھی۔ وزیر اعلیٰ صاحب جی کوئکلی ایک لائن۔ جو اس وقت ارسا کے ساتھ سندھ حکومت اور پنجاب حکومت کے کچھ ایشوز جو ہے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، اس کے اندر پانی کی اس وقت شدید کمی کا اوورال سامنا ہے۔ جو آپ کا منگلہ ڈیم ہے وہ نہیں بھر سکا، ابھی تک بھی وہ ڈینجرس لیول کو ٹچ کر رہا ہے، کیونکہ جو ہمارے گلیشیئر پگھل کے پانی آتا ہے وہ اس کی کمی ہے، اور کسی صوبے کو ٹارگٹ کر کے پانی کی کمی جان بوجھ کے در پہ کسی کی رائٹس کو کرش نہیں کیا گیا۔ آپ اپنی توضیحات دے رہی ہیں، پیچھے کیا ہے، آپ حقائق بیان کر رہی ہیں، لیکن آپ جھوٹا پروپیگنڈا کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ سارا کچھ ایک بریک کے بعد آپ سے جانیں گے۔ ویلکم بیک ٹو کیپٹل ٹاک۔ اب مرتضیٰ، اس سے پہلے ڈاکٹر فردوسہ عاشق اعوان صاحبہ کہہ رہی تھیں، انفیکٹ کہہ رہی تھیں کہ پانی کے مسئلوں کو جس طرح انہوں نے توجیہ کی، بیان کیا کہ پانی ہے ہی نہیں، پانی کا بلا وجہ ایشو بنایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ سندھ حکومت کا پروپیگنڈا قرار دے رہی ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی یہ پروپیگنڈا ہے یا آپ لوگ تھورلی پنجاب کو یا ارسا کو اپنا میسج کنوے نہیں کر پائے؟ عبداللہ چلیں، پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت پروپیگنڈا کر سکتی ہے، لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب تو پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ تو پی ایم ایل کیو کا حصہ ہے، عمران خان صاحب کی کابینہ کا حصہ ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب بھی وہی بات کریں کہ پانی موجود ہونے کے باوجود بہاولپور کو اس کے حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ یہ شو یہ حکومت کی نمبر 2، کل نور عالم خان صاحب نے جو پشاور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے بجلی کے حوالے سے اب
نشان بنایا کہ ہماری حکومت طریقے سے کام نہیں کری. تو اگر یہ سارا پروپیگنڈا ہوتا یا اس کی ذمہ داری ماضی کی حکومتوں کے اوپر جاتی تو ان کی صفوں کے اندر سے بات کیوں اس طرح کی آ رہی ہوتی. تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں یا نالائق ہیں یا چور ہیں. یہ فیصلہ عوام کر لے. دوسری بات میں عبداللہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کا ڈر ہے، خوف ہے، عمران خان صاحب کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں. عبداللہ چینی اسکینڈل کی رپورٹ عمران خان صاحب کی حکومت نے خود بنائی. اس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اربوں روپے کا ٹیکہ عام آدمی کو لگا. گندم رپورٹ آئی، ادویات اسکینڈل آیا، آئی پی پی اسکینڈل آیا، سرکولر ڈیٹ کا ایشو آیا، پیٹرولیم کا ایشو آیا. یہ تمام ایشوز ان کے دور حکومت میں ہیں، ان کے اقتدار میں ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کیسے فرشتوں کی حکومت ہے کہ اپنے آپ کو کہتے تو بڑے نیک ہیں، بڑے فرشتہ صفت کہتے ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے اسکینڈل جو ہیں عمران خان صاحب کی حکومت میں آتے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ذمہ دار فلاں ہے، ڈھمکانا ہے. عمران خان صاحب اس حکومت کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کابینہ کے وہ ہیڈ ہیں، اور سارے فیصلے وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد